بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کل ہم پڑھ رہے تھے صحیح، محموز اور مضاف کے بارے میں۔ ہم نے پڑھا صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں حروف علت نہ ہو۔ محموز وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ آ جائے۔ اگر فا کلمہ میں حمزہ ہو اس کو محمود الفا، اگر عین کلمہ میں ہو اس کو محمود العین، اور اگر لام کلمہ میں ہو اس کو محمود اللام۔ اور ہم نے پڑھا مضاعف ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں ہم جنس دو حرف آ جائیں، یعنی ایک جنس کے دو حرف۔ پھر مضاف کی دو اقسام تھی، ایک مضاف ثلاثی ہے، ایک مضاف رباعی ہے۔ اور ایسا کلمہ جس کا عین اور لام کلمہ ایک جیسا ہو اس کو مضاف ثلاثی، جیسے مدہ، فرہ وغیرہ۔ اور مضاف رباعی جس کا پہلا اور تیسرا، دوسرا اور چوتھا، یعنی تاک کے ہم جنس ہو، جفت کے ہم جنس ہو، اس کو مضاف رباعی ہوتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے معطل کے بارے میں۔ معطل کہتے ہیں ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ پتہ، یعنی وہ حرف جو کلمے کا حصہ ہے، جز ہے، زائد نہیں ہے۔ ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت آ جائے۔ ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت آ جائے وہ کلمہ معطل کہلاتا ہے۔ حروف علت کہہ لیں، حرف علت کہہ لیں، باتیں ہیں الف، واو، یا، ان تین حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت آ جائے اس کلمے کو معطل کہتے ہیں۔ معطل جیسے قال ہے، یدعو ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ، یدعو اس میں ہم کتنے حروف لگا رہے ہیں؟ یہ یا جو ہے اس کو ہم حروف علت نہیں شمار کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ کا اصلی حرف نہیں ہے، یہ تو علامت مضارع ہے، یہ تو علامت مضارع ہے، اس لیے اس کو ہم شمار نہیں کریں گے کہ یہ صحیح ہے یا معطل ہے۔ یہ واو آ گئی، یہ شمار ہوگی کیونکہ دا علما یہ کلمے کے اصلی ہے۔ تو جس کلمے کے حروف اصلیہ میں حروف علت آ جائیں اس کو معطل کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر نہ ہو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ معطل کی پھر دو اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، معطل بیک حرف۔ معطل بیک حرف کا معنی سمجھ گئے؟ یعنی ایسا کلمہ جس میں ایک حرف علت ہے، یک حرف، ایک حرف۔ نمبر دو، معطل بدو حرف، یعنی ایسا کلمہ جس میں دو حرف علت آ جائے۔ واضح؟ معطل کہتے ہیں ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو وہ معطل ہے۔ پھر معطل کی دو اقسام، معطل بیک حرف، معطل بدو حرف۔ معطل بیک حرف کی تعریف یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس میں ایک حرف علت ہے، جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہے، اس کو معطل بیک حرف بولتے ہیں۔ جس کلمہ کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہو اس کو معطل بیک حرف، اور جس کے
حروف اصلیہ میں دو حرف علت آ جائیں اس کو معطل بدو حرف واضح واضح آسان نہیں ہے مشکل ہے نہیں وہ یاد بات میں نہیں نہ رہے گی جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہو اس کو معطل بیک حرف جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہو اسے معطل بدو حرف بولتے ہیں. جس کے حروف اصلیہ میں ایک حرف علت ہو اس کو معطل بیک حرف جس کے حروف اصلیہ میں دو حرف علت ہو اس کو معطل بدو حرف بولتے ہیں. اس کی مثالیں سب کچھ آگے آ رہا ہے ٹھیک ہے. معطل بیک حرف کی مثال تین قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک مثال, نمبر دو اجوف, نمبر تین ناقص. مثال, اجوف اور ناقص یہ سارے فعل میں ہوں گے. یہ فعل. مثال ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو. ایسا کلمہ جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو اس کو مثال کرتے ہیں. جیسے وصفا یصفو, وصفا یصفو صفتاً وصف بیان کرنا. باؤ کیا ہے؟ فا کلمہ. سواد فا لام کلمہ. حرف علت کس میں آ رہا ہے؟ واو میں. اور کتنے حرف علت ہے؟ یعنی پورے کلمے میں حرف علت کتنے ہیں؟ ایک. معطل بیک حرف. اور کس کلمے میں آ رہا ہے؟ کلمہ کے فا کلمہ میں. جس کلمے کے فا کلمہ میں حرف علت ہو اس کو مثال کہا جاتا ہے. یعنی مثال کی ڈیفینیشن ہوئی ایسا کلمہ جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو. واضح؟ جیسا کہ مثالیں ساتھ میں واضح ہو, مثالیں ساتھ میں واضح ہو. یہ ساتھ ساتھ لکھی ہوئی ہے. یہ سب کی ڈیفینیشن ہے, ان کے ساتھ مثالیں آ گئی. سب جو مثال آ گیا نا, اب مثال آ گئی اسی ڈیفینیشن بھی لکھوا کے نا آگے مثال جو ہے نا اس کا جو وہ پھر یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ڈیفینیشن بھی لکھتے ہیں. ہاں جی, وہ آسانی ہو جاتی ہے. وہ ڈیفینیشن کے بغیر یاد رہے جی سر ایسا نہیں بتا تو رہا ہوں اس کی ڈیفینیشن. نہیں بعد میں بھول جائے گا بھی یاد ہے. چلیں وہ آسانی ہو جاتی ہے. جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو اسے مثال کہتے ہیں. مثال جیسے وصفا, وصفا یصفو صفتاً. اسی طرح لفظ ہے یسرا, یسرا وہ ہمارا تو حمزہ ہے, وہ محمود الفا ہے. اب دیکھیے یسرا وصفا, فا کلمے میں یا, فا کلمے میں وا. تو جس کلمے کے فا کلمہ کے اندر حرف علت آئے اس کو مثال کہا جاتا ہے. واضح؟ نمبر دو ہے اجوف. ایسا کلمہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت آ جائے. ایسا کلمہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت آ جائے اس کو اجوف کہتے ہیں.
اسے اجوف. جوف کس کو بولتے ہیں؟ پیٹ کو. پیٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے وجود کے درمیان, اسی سے اجوف ہے. جوف اجوف اسے اجوف کہتے ہیں. مثال جیسے قالا, قالا کا اصل میں کیا ہے؟ قاوالا, تنوین کر نکالا بن گیا. قاف واقع میں ہے, الف کیا ہے؟ عین کر رہے ہیں, لام لام. اسی طرح لفظ ہے باع, باع یبیع بیچنا. کالا کا تو الف اس کا واو تھا وہ الف بن گیا. تو اس کی تو اصل تو لگتے الف جو ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا اصلی ہے. ہے کہ تو الف جو ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا ہے, یہاں وہ واو سے بدلا ہوا ہوتا ہے, یہاں وہ یا سے بدلا ہوا. یہ قانونی عادت ہے. الف جو بھی ہوگا وہ یا واو سے بدلا ہوتا ہے یا پھر وہ یا سے بدلا ہوتا ہے. اسی طرح لفظ ہے وہ تو لفظ ہے باقا یاقاو, واو کا قاف عین, وہ تو فا کے معنی نہیں ہے. سب ہے نا, ویسے وہی سب ہے. نہیں سب ہے نا. پھر بھی حفظہ یہ جو قوالا تھا یہ حذف ہو گیا. نہیں کا اصل میں لفظ ہے قاوالا. الف کو بدل گئی کیسے؟ قاعدہ ہے جب بھی واو یا یا متحرک ہو, متحرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی زبر پیش ہو, واو یا متحرک ہو, ماں قبل اس کے فتح آ جائے, زبر آ جائے, تو ہمیشہ واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. یہ کلی قاعدہ ہے. جب بھی واو یا متحرک ہو, ماں قبل اس کے مفتوح ہو, تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. قابلہ تھا اصل میں, واو متحرک تھی, زبر آ گیا, اس کے ماں قبل مفتوح ہے تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں. یہاں سے قوالا با کیا تھی؟ متحرک. واو یا متحرک ہو, متحرک ہو کا معنی ساکن نہ ہو, واو یا متحرک ہو حرکت ہو گئی. اور اس کا ما قبل مفتوح ہو, مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. اب دیکھیں قالا اصل میں قابلہ تھا, واو متحرک تھی, ما قبل مفتوح, مفتوح مانا زبر, کاف میں کیا ہے؟ زبر ہے. واو متحرک ما قبل مفتوح تھی, واو کو الف سے بدلا, قابلہ سے قال. اسی طرح لفظ ہے با, اصل میں ہے بایا. یہ جو قوالا لفظ ہے با کیا تھی؟ با پہ کیا تھی؟ واو متحرک ہے نا, نہیں ہے کیا تھی؟ قابلہ قابلہ, واو پہ بھی زبر تھی. واو کو بھی زبر ہے نا, ٹھیک ہے. متحرک ہے اس لیے تو متحرک کا نہ ہو. ہاں واو ہاں ساکن نہ ہو, ساکن ہوا تو پھر یہ قاعدہ نہیں لگے گا. واو متحرک ہو, ما قبل مفتوح ہو, تو واو یا کو الف سے بدل دیں. اب لفظ ہے با, با یبیع, بے لفظ ہونا بے, خرید و فروخت. ہاں جی. یہ لفظ باب ہے با یبیع بیعۃ. اب لفظ باع ہے, اصل میں لفظ ہے بایع, 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 یا کیا ہے؟ متحرک ہے, ما قبل با کیا ہے؟ مفتوح ہے, یا کو کیا بدلا الف سے, تو بایع سے باع. حدیث میں آتا من باع بیعتین فی بیعہ, لفظ با استعمال ہوا, حالانکہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ بایع ہے. یہ ہاں اس میں عین ہے, واو نہیں ہے. واضح ہے؟ تھوڑا بڑا تو سور. واو یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل مفتوح ہو, تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. اب اسی طرح لفظ ہے ساما, روزہ رکھنا, من ساما, اصل میں یہ ساباما ہے, سا واو میم. اب واو متحرک تھی, ما قبل مفتوح تھا, واو کو الف سے بدلا تو ساما بن گیا. اسی طرح قام یقوم باب ہے, قام یقوم پڑھتے نا کھڑا ہونا, تو قام اصل میں قامہ تھا,
واو متحرک تھی، ماں قبل کاف مفتوح تھا، واو کو الف سے بدلا، وہ کعبہ ماں سے کعبہ بن گیا. خاف یخاف، خواب وہ بھی اسی طرح. تو جو بھی واو یا متحرک ہو ماں قبل اس کا مفتوح ہو، واو ہو یا ہو، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں. واضح؟ چلیں، ایسا کلمہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت آ جائے اس کو اجوبہ بولتے ہیں، جیسے قالا، باء وغیرہ. آسان نعمان بھائی آپ کو لگتا ہے ایسا کلمہ جس کے لام کلمہ میں حرف علت آ جائے اسے ناقص کہتے ہیں. جیسے لفظ ہے یدعو، لفظ ہے یرمی. اب دیکھیں یدعو آخر میں لام کلمہ کیا آ رہی ہے؟ واو. یرمی یا تو نہیں رباعی ہے، یا ہاں رباعی ہے یا علامت مضارع ہے. را میم یا جو ہے تین ہے. یا جو ہے وہ مضارع. ہاں جو آپ اصلی کہتے ہیں یہ مثل مادہ ہاں اصلی حرف جو حروف کے مادے. بس مثلا اب دیکھیں یہ لفظ یرمی میں یا بھی آ رہا ہے، لیکن یا جو ہے یہ مادے کا حرف نہیں ہے، یہ علامت ہے مضارع کی. کلمے کے اصلی حرف وہ را میم یا ہے. اب لفظ ہے یرمی، را فا کلمہ ہے، میم عین کلمہ ہے، اور یا لام کلمہ. اور لام کلمے میں کیا آ رہی ہے؟ یا. تو اس کو ناقص کہیں گے. جس کلمہ کے لام کلمہ میں حرف علت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے اتنا؟ ہم نے پڑھا معطل. معطل کہتے ہیں ایسا کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت آ جائے اس کو معطل کہتے ہیں. معطل کی پھر دو قسمیں ہیں، معطل بیک حرف، دوسری قسم ہے معطل بدو حرف. اگر کسی کلمہ میں ایک حرف علت آ رہا ہے اس کو معطل بیک حرف کہتے ہیں. اگر کسی کلمہ میں حروف اصلی میں دو حروف علت آ جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدو حرف کہتے ہیں. اب دیکھیں لفظ ہے بقا، بقا یقین. اب اس کے تین حرف واو کا الف تین ہے. اب حروف اصلی کتنے آ رہے ہیں؟ حروف اصلی تین. ان تین میں دو کیا ہیں؟ حرف علت ہے. واو بھی حرف علت ہے، الف بھی. یہ اس کو بولیں گے معطل بدو حرف. اس میں حروف علت دو آ رہے ہیں. واو بھی یا الف جو الف ہے اصل میں یا سے بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو بھی کلمہ ہو جس میں دو حرف علت آ جائیں اس کو معطل بدو حرف بولتے ہیں. اس کی مزید انشاءاللہ تعالی تفصیل کریں گے. تو معطل بیک حرف کی تین قسمیں ہیں، مثال، اجوف اور ناقص. مثال بولتے ہیں ایسا کلمہ جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، جیسے واسفا یا سرا. اجوف بولتے ہیں ایسا کلمہ جس کے عین کلمہ میں حرف علت آ جائے، جیسے قالا با. ناقص کہتے ہیں ایسا کلمہ جس کے لام کلمہ میں حرف علت آ جائے، جیسے یدعو واو آ رہی ہے، یرمی یا آ رہی ہے. ایک اضافی قاعدہ ہم نے پڑھا کہ ایسا کلمہ جس میں واو یا متحرک ہو اور واو یا کا ما قبل مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدلو. ٹھیک ہے؟